السلام علیکم دوستو، کیا ہوا ہے پچھلے 30 دن میں مڈل ایسٹ کا حال؟ 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوتی ہے اور جو ابھی تک اسی طرح سے چل رہی ہے، کتنا نقصان کس کا ہوا، کس نے اس جنگ کا آغاز کیا اور ابھی تک کون کون اس میں شامل ہوا ہے اور کون کون اس سے بھاگا ہے، آئیے آج اس کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا پہلے 24 گھنٹے میں۔ تقریباً صبح 9 بجے ایرانی وقت کے مطابق تہران میں اور ایران کے باقی مختلف شہروں میں بہت بڑے بڑے دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب لوگ تہران میں اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تہران میں موجود ایک بہت ہی خاص جگہ، وہاں سے بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا آفس تھا۔ جب یہ خبر ایرانی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور دنیا کی میڈیا پر آتی ہے کہ ایران سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے آفس اور ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اس تو صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ایک بے چینی کا ماحول بن جاتا ہے، اور لوگ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی کنڈیشن کیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایرانی آفیشلز اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر اس اٹیک کے دوران اپنے گھر میں اور آفس میں موجود نہیں تھے، بلکہ ان کو پہلے ہی ایک سیف زون میں وہ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور خاص بات وہ قابل توجہ ہے کہ یہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اسرائیل اور IDF نے اور امریکہ نے کسی کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کے بعد انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ وہ شخص آیا، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، وہ اس اسیسینیشن ان کی کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، بلکہ پورا دن گزرنے کے بعد رات کو ٹرمپ کلیم کرتا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر ایک ٹویٹ کر کے کہ ہم نے اس اٹیک میں ایران سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کو شہید کر دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور وہ یہ خبر یہ تھی کہ ایران میں میناب میں گرلز اسکول پر امریکہ کا میزائل اٹیک، اور یہ میزائل اٹیک کوئی ایک میزائل نہیں بلکہ وہاں کے جو لوگ وہاں پر رہائشی جو رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے ایک میزائل گرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو دوسرا میزائل بھی آ کر کے گرتا ہے۔ یہ میزائل کون سا تھا؟ اس میزائل کو ٹاماہاک میزائل کہتے ہیں، جس کے بارے میں ٹرمپ نے بعد میں الگ الگ کلیمز کیے ہیں کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک نے جس کو نہیں مانا اور سب نے اس کلیم کو رد کیا ہے۔ تیسری چیز جو پہلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ پر حملہ تھا اور اسیسینیشن کرنے کی کوشش تھی، کہ جس میں IRGC کے ٹاپ کمانڈرز، چیف آف آرمی سٹاف، ایران کے ڈیفنس منسٹری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، ایران کے نیوی کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے IRGC کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، IRGC کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ ایران کی ایئر فورس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور امریکہ اور اسرائیل کے کلیم کے مطابق بڑے پیمانے پر ایران کے جو میزائل سٹرکچر تھا اور ڈرون سسٹم تھا اس کو نشانہ بنا کر کے امریکہ نے کلیم کیا کہ ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان حملوں کے جواب میں ایران نے کیا جوابی کارروائی کی ہے۔ یہ حملے ابھی جاری ہی تھے کہ اتنے میں خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ ایران نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ تھوڑا شاکنگ تھا کیونکہ 8 مہینے پہلے جو 12 روزہ جنگ ہوئی اس میں ایران کو جواب دینے میں تقریباً 16 سے 18 گھنٹے لگے، لیکن جب اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کیے جاتے ہیں تو تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور وہ ریٹیلیشن اتنا بڑا اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور دنیا کی باقی لیڈرشپ حیران رہ جاتی ہے۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں صرف اسرائیل کو ہی نشانہ نہیں بنایا بلکہ گلف میں موجود امریکہ کے تمام بیسز کو یہ کے بعد دیگر ایران نے نشانہ بنایا، اور یہ اپنے میں بہت ہی زیادہ بڑی بات تھی کیونکہ
ایک ٹائم پر یہ مانا جاتا تھا کہ ان امریکن بیسز کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ نہیں سکتا، لیکن 28 فروری کو یہاں پر دن میں آگ برس رہی تھی۔ یا اللہ یا اللہ یا اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے میں ایران نے امریکہ کے کس کس اڈے کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے مڈل ایسٹ میں مختلف اڈے ہیں، لیکن کچھ جگہیں اور کچھ پوائنٹس اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے جو اپنی جوابی کارروائی میں حملے کیے ہیں، ان میں جن اڈوں کو نشانہ بنایا، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی العدید ایئر بیس قطر کا، کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا، اور یہ ایئر بیس ایران میں حملوں میں استعمال کیا گیا، کہ جس کو تقریباً مختلف میزائل اور مختلف ڈرون سے ایران نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس تھا، کہ یہ وہی ایئر بیس ہے کہ جو شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد جس کو ایران نے نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد عراق اربیل میں جو امریکہ کے ٹھکانے تھے اس کو ایران نے نشانہ بنایا۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اور بڑا حملہ ایران کا تھا، کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اور امریکہ کی لیڈرشپ میں تہلکہ مچ گیا، وہ تھا FPS 132 ریڈار سسٹم، کہ جو العدید میں موجود تھا، اور جس ریڈار سسٹم کی کاسٹ $1.2 بلین بتائی جاتی ہے۔ یہ ریڈار سسٹم اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس ریڈار سسٹم کی رینج جو ہے وہ تقریباً 5000 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے، کہ 5000 کلومیٹر ایریا میں اگر کوئی بھی ایزا ایکوپمنٹس کہ جو پھٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر وہ آئے گا تو یہ اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ لیکن اس ریڈار سسٹم کو کس چیز سے تباہ کیا گیا؟ ایک $10,000 سے $20,000 کی کاسٹ میں بنائے گئے شاہد 136 ڈرون کے ذریعے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو جگہ جسے ایران نے نشانہ بنایا وہ تھی US نیوی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر، کے جو منامہ بحرین میں موجود تھا۔ ایران نے بہت ہی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اسے نشانہ بنایا۔ یہ جگہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مڈل ایسٹ اور اس ایریا میں امریکہ کی نیول ایکسرسائز یا دوسرے جتنے بھی نیوی کے تھرو یا اس سمندری جتنے بھی ایکسرسائز یا چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ اسی ہیڈ کوارٹر کے تھرو کی جاتی ہے۔ اب آغاز ہوتا ہے دوسرے دن کا، تقریباً صبح ایرانی ٹائم کے مطابق جب اذان فجر ہو چکی اور لوگ نماز فجر پڑھ کر کے بیٹھے تھے، اور ایران میں تقریباً 7، 7:15 یا 7:30 کا ٹائم تھا، تو ایرانی میڈیا آفیشلی یہ اعلان کرتی ہے کہ اس حملے میں ایران سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی شہید ہو گئے۔ روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست۔ جیسے ہی یہ خبر ایرانی میڈیا نے اناؤنس کی تو پوری دنیا میں ایسا لگا کہ تہلکہ مچ گیا ہو۔ بہت ہی زیادہ ایران میں غم کا ماحول تھا، اور صرف ایران میں نہیں، ایران کے ساتھ ساتھ دنیا کے باقی حصوں میں بھی لوگوں کے درمیان ایک غم اور غصے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جب ہم ایرانی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق اسی ٹائم لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مارگ بر امریکہ اور مارگ بر اسرائیل کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جب ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا اعلان ہوتا ہے تو ایرانی گورنمنٹ، ایرانی پارلیمنٹ اور ایرانین آرمی IRGC اور ایران کے مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کانڈولنس کے پیغام جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی گورنمنٹ، IRGC اور آرمی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ایران میں 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایرانین سپریم لیڈر کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایرانی آفیشلز اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس حملے میں ایران چیف آف آرمی سٹاف
سید عبدالرحیم موسوی، IRGC کمانڈر محمد پاکپور اور اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر اور سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی شمخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اب تک اس جنگ میں کیا کیا ہوا ہے۔ اس جنگ کو تقریباً 28 دن ہو چکے ہیں، یہ ہم نے 2 دن کی خبر آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد ابھی تک یہ جنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور خاص چیز یہ ہوئی کہ جیسے ہی سپریم لیڈر کی شہادت کو اناؤنس کیا گیا تو عراق میں موجود عراقی ریزسٹنس کہ جس میں کتائب حزب اللہ، کتائب سید الشہداء اور لبنان میں موجود حزب اللہ نے اسرائیل اور امریکن بیسز پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ ہم اس جنگ میں اسی لیے داخل ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے لیڈر یعنی آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو شہید کیا ہے۔ یہ جنگ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ منفرد جنگ تھی، کیونکہ 2 ایٹامک اور نیوکلیر پاور نے مل کر کے ایک ایسی کنٹری پر حملہ کیا کہ جو بظاہر نیوکلیر پاور نہیں ہے، اور اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنے تمام ویپنری کا یوز کیا ہے، اور ایک طرح سے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ جس کی سب سے بڑی مثال کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ایئر کرافٹ کیریئر یعنی جیرالڈ فورڈ کہ جو تقریباً $13 بلین جس کی قیمت ہے، امریکہ اسے لے کر کے آتا ہے۔ اور ایک بہت ہی زیادہ مذاق کی بات اور ہنسی کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ کر بیک آف کرتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ واشنگ مشین میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا اور ہم اسے لے کر کے واپس چلے گئے۔ مگر یہاں پر ایک خاص بات جس کی طرف آپ کی توجہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی کل پرسوں ہی ایک پریس کانفرنس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ایران کی طرف سے تقریباً 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرون USS جیرالڈ فورڈ کی طرف جو ہے وہ لانچ کیے گئے، لیکن ہمارے ڈیفنس سسٹم نے ان سب کو انٹرسیپٹ کر لیا اور کوئی بھی اس تک نہیں پہنچا۔ اب یہ 2 باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں کیونکہ پینٹاگون کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا کہ ایران نے ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا، اس سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اٹیک کیا گیا، اور ایرانی آفیشلز اور ایرانی جو IRGC کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہم نے اس کشتی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ابراہم لنکن بھی جو دوسری سب سے بڑی کشتی امریکہ کی ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی امریکہ لے کر کے آیا، اس کو بھی ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور دونوں ہی بیک آف کر کے چلے گئے یہاں سے۔ اس جنگ میں امریکہ ابھی تک F-35، F-22 ریپٹر، F-18، F-15، F-16 جیسے فائٹر جیٹس کا استعمال کر چکا ہے، اور ساتھ ہی میں دنیا میں موجود خطرناک ترین بمبرز جیسے B-2، B-1 لینسر اور B-52 بمبرز کا استعمال کر چکا ہے کہ جو امریکہ کے کلیم کے مطابق اس ٹائپ کے بمبرز دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ اسی لیے خاص ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس اپنی کوئی نئی چیز ایران کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، جبکہ جوابی کارروائی جو ایران کی طرف سے کی گئی ہے وہ واقعاً حیران کر دینے والی ہے۔ اس جنگ کے دوران ایران نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا ہے کسی ڈیفنس سسٹم نے، اور وہ فائٹر جیٹ کون سا ہے؟ جی ہاں، اس کا نام F-35 ہے۔ آج سے پہلے کسی بھی ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو کسی ڈیفنس سسٹم نے نشانہ نہیں بنایا ہے، اور اس کو نشانہ بناتے ہوئے اور اس کو جب میزائل آ کر کے ہٹ کیا ہے اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی جو اسپوکس پرسن ہے IRGC کے، انہوں نے جو کلیم کیا کہ مختلف 5 سے 6 F-15 جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، کچھ F-18 فائٹر جیٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، F-16 فائٹر جیٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے ریٹیلیشن میں ایران نے جن بیسز کو، امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اور جن پوائنٹس پر، انہیں جگہوں پر ایران نے خاص طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ایئر بیسز ہیں کہ جہاں پر امریکہ کے اسٹریٹو ٹینکرز آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ خاص کر KC-135 اسٹریٹو ٹینکرز کو ایران نے بہت ہی اسپیسیفکلی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور خاص کر کچھ دن پہلے کی خبر ہے، 2 یا 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ ریاض میں موجود امریکن ایئر بیس پر ایران نے جب میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا
تو 7 سے 8 اسٹریٹو ٹینکر جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیے۔ اسی کے ساتھ ایک یا دو اسٹریٹو ٹینکر جو عراقی فضا میں جو فیولنگ میں مصروف تھے ان کو وہیں پر عراقی ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنا کر کے، اور عراقی ریزسٹنس کے ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنا کر کے تباہ کر دیا۔ اور ساتھ ہی میں اسرائیل پر جو ایران نے حملے کیے ہیں وہاں پر چاہے بین گوئرن ایئرپورٹ ہو اس کو نشانہ بنا کر کے وہاں پر بھی اس طرح کے جو اسٹریٹو ٹینکرز ہیں ایران نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ ریفیولنگ کی جو کیپیسٹی ہے امریکہ اور اسرائیل کی وہ کم ہو، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ ایران پر کم ہو۔ خاص کر ہم نے دیکھا، اگر آج کی بات کریں، آج کی بات کو چھوڑ کر کے پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ جب سے ایران نے F-35 کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایران نے ریٹیلیشن میں جن ایکوپمنٹس اور ویپنز کا استعمال کیا ہے وہ زیادہ نئے ویپن نہیں ہیں، اور خاص طور پر ایران نے پرانے ویپنری کو زیادہ تر استعمال کیا ہے، جس میں سب سے بڑا نام سجیل کا آتا ہے کہ جس کو ایران نے تقریباً 8 سے 10-12 سال پہلے انویل کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ میزائل کو چھوڑ کر کے ایرانی کلیم کے مطابق جتنے بھی ڈرونز اور میزائل ہیں وہ پرانے ہیں۔ ایک اور کلیم جو ایران کے IRGC کے اسپوکس پرسن کی طرف سے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے 70% جو میزائل اور ڈرونز کے جو انڈر گراؤنڈ بیسز ہیں ہم نے ان کو یوز نہیں کیا ہے، صرف 30% بیسز کو ہم نے یوز کیا ہے کہ جس کے تھرو ہم نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ چیز حقیقت ہو تو فی الحال اس جنگ میں ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے۔ یہ جتنے بھی ویپنز ابھی تک یوز ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایک الگ سے ویڈیو ان کے اوپر بنائی جائے کہ یہ فائٹر جیٹس اور یہ جو ایران کی طرف سے میزائل لانچ ہوئی جس میں خرم شہر، سجیل، فتح اور خیبر شکن جیسے میزائل موجود تھے، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ کیسے ورک کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل جس مقصد کو لے کر کے اس جنگ میں داخل ہوئے تھے وہ مکمل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل پر الٹا بہت زیادہ بھاری پڑنے والا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس مقصد کو لے کر کے آئے تھے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیں گے، ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کریں گے، اور اس کے بعد ایرانین ریجیم کولیپس کر جائے گی اور ایک ریجیم چینج ہوگا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہم ایرانی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں اور اس کی طرف دیکھیں اور وہاں پر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو ایسا لگے گا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ کہ یہ رجیم ختم ہو رہی ہے بلکہ یہ رجیم دوبارہ سے جوان ہو گئی ہے، جس کے سب سے بڑی مثال یہ ایرانیوں کا مشہور نعرہ کہ دست خدا عیان شد خامنئی جوان شد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا دست، خدا کا ہاتھ ظاہر ہو گیا اور خامنئی جوان ہو گیا۔ کیونکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایرانی مجلس خبرگان نے جو نیکسٹ سپریم لیڈر جنہیں بنایا وہ آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیٹے آیت اللہ سید مجتبی خامنئی ہیں۔ اس جنگ میں ایک اور خاص چیز کہ جس نے اسرائیل کو خاص کر سب سے زیادہ حیران اور پریشان کیا وہ تھا حزب اللہ کے جوابی کارروائی اور حزب اللہ کا حملہ کرنا۔ اسرائیل پچھلے 15 مہینے میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے سیز فائر ہوا، اسرائیل کلیم کرتا رہا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کی ویپنری کو تباہ کر دیا ہے، حزب اللہ کے انڈر گراؤنڈ بیسز کو تباہ کر دیا ہے اور حزب اللہ کولیپس کر چکی ہے اور ختم کر چکی ہے۔ لیکن حزب اللہ کے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف کہ حزب اللہ ختم نہیں ہوئی بلکہ حزب اللہ پہلے سے کئی گنا طاقتور بن کر کے ابھری ہے، اور وہ اتنی طاقتور بنی ہے کہ حزب اللہ نے پچھلے دنوں میں ایک دن میں 100 سے زیادہ حملے اسرائیل کے اوپر کیے ہیں۔ یہ تھا ایک مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ پچھلے 28 سے 30 دن میں اس جنگ میں کیا کیا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن کے حساب سے شارٹس ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو بتانے کی کوشش کریں کہ پر ڈے کیا ہوا، اور اس جنگ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگا تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔